الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليهم فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولنا आपस में كدعاء بعضكم بعضا जैसे तुम्हारा गुलाम है एक दूसरे को قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا
تحقیق اللہ تعالی خوب جانتے ہیں تم میں سے کھسکنے والوں کو نظر بچا کر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ بس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان تصیبہم فتنہ یہ کہ ان کو کوئی آزمائش کوئی امتحان پہنچے او یصیبہم عذاب علیم یا ان کو دردناک عذاب پہنچے الا کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین میں قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ تحقیق وہ خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور اس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھیرے جاؤ گے فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا پس ان کو بتلائے گا جو اعمال انہوں نے کیے تھے واللہ بكل شيء عليم اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں دوستوں اور نوجوانوں
میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے اللہ تعالی عز و جل کی بابرکت اور لائق کتاب میں سے سورۃ النور کی آیت نمبر 63 اور 64 دونوں آیات تلاوت کی ہیں۔ اور یہ سورہ نور کی اختتامی آیات ہیں دونوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے توفیق بخش دے گا کہ جس طرح سورہ نور کی آیات کو ایک ایک کر کے بیان کیا، آپ لوگوں کو سنایا، سمجھایا، اسی طرح یہ بھی دونوں آیات کوشش کروں گا کہ آپ کو سنا سکوں، سمجھا سکوں۔ سننے اور سمجھنے کے بعد پروردگار مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اصل میں تو علم فائدے مند اسی وقت ہوتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے، وگرنہ ایسے ہی ہے جیسے پھول تو ہے لیکن اس پھول میں سے خوشبو نہیں آ رہی۔ اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو پھر پھول ہے، خوشبو نہیں ہے۔ اور پھول دیکھنے میں تو اچھا ہی لگتا ہے لیکن جب اس کی خوشبو نہ ہو پھر لوگ اس کے قریب نہیں آتے۔ علم ہو اور عمل نہ ہو تو بات کی وہ تاثیر نہیں رہتی، وہ قوت نہیں رہتی، بیان میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ اس لیے جو سنا کریں پوری کوشش کیا کریں کہ اسے آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں۔ معاشرے کی بہتری اور اصلاح تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے گھر سے ابتدا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلا میسج اور پیغام آیا، نبوت سے نواز دیا گیا، پھر آپ کو یہ کہا گیا کہ اب لوگوں کو تبلیغ کیجیے، قوم فانذر، کھڑے ہو جائیے، اب بیٹھنے اور آرام کا وقت نہیں، لوگوں کو ڈرائیے۔ جس کام میں یہ ملوث ہے، شرک میں، کفر میں، انہیں ڈرائیے، اس کا انجام بڑا غلط ہے، جہنم کی آگ ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کو درست کرنا ہے۔ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے۔ کپڑوں کو پاک کرنے کا مطلب اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھیے۔ کسی کی انگلی کردار پہ نہیں اٹھنی چاہیے۔ عمل، علم، اس کی طاقت کردار ہوتا ہے۔ میرے نبی کردار کو صاف ستھرا رکھیے۔ جو کام آپ کرنے والے ہیں نا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور لوگوں کو سمجھا یہ کام بڑا اونچا ہے۔ اور جب یہ اونچا کام کرنے والا بندہ یہ کام کرے تو سب کی نظریں اس پہ لگ جاتی ہیں، اور جب نظریں ٹک جائیں تو پھر اس میں کوئی عیب ہو کردار میں تو پھر اس کلمے کی وہ طاقت اور وہ اثر نہیں رہتی، زبان میں وہ تاثیر نہیں رہتی۔ اس لیے میرے نبی کردار کو صاف رکھیے، ستھرا رکھیے۔ باہر والے لوگوں کو سمجھانا ہے پہلے یا گھر والوں کو سمجھانا ہے پہلے؟ فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے جو نزدیکی قریبی رشتہ دار ہیں میرے نبی انہیں ڈرائیے، انہیں سب سے پہلے تبلیغ کیجیے، کیونکہ جب باہر لوگوں کو باتیں سنائیں گے نا، تبلیغ کریں گے تو سب سے پہلے تو یہی نقطہ اٹھے گا، گھر میں بات سنائی تھی، اپنے بیوی بچوں کو گھر والوں کو بات سمجھائی تھی، اور اگر تم نے سمجھائی ہو تو کہہ سکتے ہو ہاں میں نے سمجھائی ہے۔ ہدایت میرے رب کے ذمہ ہے، ہدایت دے یا نہ دے میرا کام ہے بتلانا۔ میں نے وہ کام کیا ہے اور وہ کرتا رہوں گا، آپ کو بھی بتاؤں گا، اپنے گھر بھی بتاتا رہوں گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی گھر میں کھانے کا اہتمام کیا، ضیافت کا اہتمام کیا، دعوت کا اہتمام کیا، اور ساری برادری کو، اپنے قریبی رشتہ دار سب کو بلا دیا، اور بلا کے جب کھانے سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا میں تم میں نبی ہوں، میرے اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور میرے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور پیغام یہ دیا ہے لا الہ الا اللہ۔ سمجھ گئے فوراً؟ کیا تم اس دعوت میں میرے ساتھ ہو؟ میرا ساتھ ہو اس دعوت میں؟ ایک اللہ کے سامنے سجدہ اور اس کی پکار اور اس کی نظر و نیازیں اور لات منات غصہ حبل ان سب کا انکار کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، میرا ساتھ ہو اس معاملے میں۔ جب یہ کہا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، اور تو کوئی کھڑے نہیں ہوئے، ایک دبلا پتلا لڑکا کھڑا، چھوٹا بچہ، دبلا پتلا، وہ تھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا اللہ کے نبی میں مانتا بھی ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں جو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت بھی سچی ہے۔ آپ نے فرمایا علی مجھے معلوم ہے تم ماننے والوں میں سے ہے، بیٹھ جاؤ، میں کچھ اور چاہتا ہوں، یعنی ان میں سے کوئی کھڑا ہونا وہ کہے۔ پھر آپ نے کہا کوئی نہیں، دوسری بار بھی سیدنا علی المرتضی کھڑے ہوئے،
تیسری بار بھی کھڑے ہوئے. اہل علم یہ کہتے ہیں کیوں بار بار حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو رہے تھے؟ آپ حالانکہ انہیں بٹھا دیا تھا آپ نے، پھر کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اہل علم یہ کہتے ہیں اس لیے کھڑے ہوئے تھے میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ خالی نہ جائے. کوئی کھڑا ہو نہ ہو، علی کھڑا. کوئی مانے یا نہ مانے، علی المرتضیٰ کو ماننے والوں میں سے ہیں، اس لیے بار بار کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب باقی سب نے کہہ دیا ہم تو نہیں مانیں گے اس دعوت کو، نبی علیہ السلام نے کہا میں تم تک پہنچاتا رہوں گا اپنے رب کی بات اور لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتا رہوں گا. اب سمجھ آئی سب سے پہلے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، وعظ کا کام، قرآن کا کام، حدیث کا کام، سنت کا کام، توحید کا کام کہاں سے شروع کرنا ہے؟ کہاں سے نہیں؟ گھر سے کرنا. گھر میں بے حیائیاں اور بے پردگیاں، گھر میں گندے لباس اور بےہودہ لباس، گھر میں گانے بجانے اور ٹی وی اور باقی بے حیائیاں، گھر میں نماز کا معاملہ کوئی نہیں اور باہر جا کے لوگوں کو نماز پڑھو، قرآن پڑھو. نہیں، اس دعوت کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. اپنے گھر میں بھی کہو ہاں مزاحمت ہوگی، مقابلہ ہوگا، گھر میں بھی ہوگا اور باہر بھی ہوگا. تم نے مزاحمت اور مقابلے کی پرواہ نہیں کرنی. تم نے جس ذات کا پیغام ہے، جس ہستی کا پیغام ہے، وہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. کوئی راضی ہو اس کی مرضی اور کوئی ناراض ہو اس کی مرضی. لہذا سورہ نور ایک انداز سے اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کو سنائی اور سمجھائی. 4 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا جمعوں میں بیان کرتا رہا ہوں. میرا مقصود صرف اتنا ہے کہ لوگ جو یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے انہیں میں اللہ کے قرآن کی بات سناؤں، سمجھاؤں. پردہ کیا ہے، بدکاری کے نقصانات کیا ہیں اور سزائیں کیا ہیں، تہمتیں لگانا اس کی سزائیں کیا ہیں، اور گھروں میں داخل ہونا اور جو بے نکاحے ہیں ان کے نکاح کے معاملات کیا ہیں، اللہ کی توحید اور اس کے دلائل کیا ہیں، یہ بتلانا اور مومن اور منافق میں فرق کیا ہے یہ اس سورت کے اندر بیان کیا. اب جو آیات آج پڑھی ہیں پہلی آیت کے اندر اور جو پچھلے جمعے سنی تھی ان میں آداب نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے. آپ کی بات کو سننا اور آپ کا بلانا اور آپ کا آواز دینا اور کسی معاملے میں اکٹھا کرنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور آداب زندگی کیا ہے وہ بتلائے. آج کی بھی آیت پہلی اسی میں ہے، یعنی دوسرا ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے. اور پھر بالکل سورت کی اختتامی آیت، آخری آیت، اس میں مسئلہ توحید کو دوبارہ دہرایا گیا. جس مسئلے کی خاطر
نبی علیہ السلام کو گالیاں پڑی، مارے پڑی، پتھر پڑے، وطن سے نکالا، ساتھیوں کی جانیں دیں، جنگیں لڑیں اور اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور اپنے ساتھیوں کی میتیں اٹھائیں۔ یہ سارا کچھ کس کے لیے ہوا؟ مسئلہ توحید کے لیے ہوا تھا۔ تو مسئلہ توحید کو بالکل سورہ نور کی آخری آیت میں پھر دہرایا کہ یہ نہ ہو مسائل میں جا کے کہیں بھول جاؤ اصل بات کو، اصل بات کو کسی حال میں بھی بھولنا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کا مقام اور مرتبہ مومنوں کے ہاں یہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سورہ احزاب میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین، مومنوں کا زیادہ مومنوں میں استحقاق رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں، من انفسہم، ان کی جانوں سے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حق کس ذات کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف میری جان، میرا مال، میرا کاروبار، میرا گھر، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، میرا ملک اور میرا سب کچھ ہو، اور ایک طرف نبی کی عزت و ناموس، عفت و آبرو ہو۔ اگر فیصلہ کرنا ہے کس کے ساتھ چلنا ہے، کس کے ساتھ نہیں، تو کس کے ساتھ چلنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی عزت و آبرو کو مقدم رکھنا ہے۔ اگر ایسا کر دیا تو اللہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈال، اور اگر تم نے غداری کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کو ترک کر دیا، لوگ دھجیاں اڑاتے رہے، گالیاں نکالتے رہے، بکواس کرتے رہے، اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اپنے کاروباروں میں رہے، اپنی معیشت کو لے کے بیٹھے رہے، پھر میں وہ عذاب نازل کروں گا جس عذاب کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن مجید موجود ہے، اور 10ویں پارے میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، سورہ توبہ کے اندر یہ بیان ہے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ اگر تمہارے والدین اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بیٹے اور تمہارے رشتہ دار اور تمہاری تجارتیں جنہیں نقصان کا ڈر لگا ہے، اور وہ مال جو تم نے کمائے، اور وہ کوٹھیاں، محلات جن میں تمہارا دل لگا ہوا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، احب
من اللہ و رسولی، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہیں کوٹھیاں پسند ہیں، رشتہ داریاں پسند ہیں، بہن بھائی پسند ہیں، ماں باپ پسند ہیں، بیوی بچے پسند ہیں، تو اور وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ دنیا کی چیزیں تمہیں پسند ہیں اور رشتے پسند ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو۔ تمہیں صبح و شام معیشت کی پڑی ہے، دولتوں کی پڑی ہے، کاروبار کی پڑی ہے، تم صبح و شام رو رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سزا آ گئی ہے اللہ کی۔ ہر ایک رو رہا ہے، ملک بھی زرخیز ہے، ایسی زمین پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں جو زمین اللہ نے اس ملک کو عنایت کی ہے۔ یہاں جمتم بھی ہے، یہاں چاول بھی ہے، یہاں اناج بھی ہے، یہاں پھل بھی ہے، چاروں موسم، بہار بھی، خزاں بھی، سردیاں بھی، گرمیاں بھی، چاروں موسم اللہ نے زمین اس ملک میں رکھے ہیں۔ اور جفاکش لوگ، محنتی لوگ جو پوری دنیا میں جا کے اپنی محنت کا لوہا منوا رہے ہیں، یہ یہاں پاکستان کے لوگ ہیں۔ لوگ بھی بہترین، زمین بھی بہترین، موسم بھی بہترین، ہر چیز بہترین، پھر بھی ہر بندہ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے میں مر گیا ہوں، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، میں اجڑ گیا ہوں، اور حکومت نے یہ کر دیا ہے، فلانے نے یہ کر دیا ہے، ہم مر گئے ہیں، ہم تباہ ہو گئے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے تم نے اللہ کی توحید سے غداری کی ہے، نبی کی سنت اور رسالت سے غداری کی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب رب کی سزا آ گئی ہے، اور سزا وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان۔ سبحان اللہ۔ ایک بستی کی مثال بیان کی جا رہی ہے، وہ بستی کیا؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں۔ قریۃً، قریہ کہتے ہیں بستی کو، وہ مکے کی بستی ہے۔ آمنۃً، امن ہی امن ہے، گھروں میں بھی امن ہے، ذات پر بھی امن ہے، مکان پہ بھی امن ہے، جگہ پہ بھی امن ہے، رات کو نکلے تب بھی امن، دن کو نکلے تب بھی امن، جہاں بھی ہوں ان کی راتیں بھی، ان کے دن بھی، ان کی صبح دوپہر اور شام بھی، سب میں امن ہی امن موجود ہے۔ مطمئنہ، اطمینان والی، اطمینان کیا؟ اگر کسی کے پاس تھوڑا بھی ہے تب بھی وہ مطمئن ہے، زیادہ بھی ہے وہ بھی مطمئن ہے، کچے مکان ہے تب بھی وہ مطمئن ہے، زمین ہے یا نہیں تب بھی مطمئن ہے، اور شام کو کچھ لے کے آئے ہیں یا نہیں تب بھی مطمئن ہے۔ ایسے اطمینان والی بستی، فرمایا انہیں رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے وہاں رزق پہنچ رہا ہے، اناج بھی، پھل بھی، غذائیں بھی، کھجوریں، ہر چیز اس مکہ کی بستی میں پہنچ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہر چیز میں نے دی، اپنا گھر بیت اللہ سب سے بہترین
بنایا اور اپنا گھر بھی وہیں رکھا. پھر انہوں نے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار، آپ کی نبوت کا انکار، آپ کی رسالت کا انکار، آپ کے پیغام کا انکار، توحید کا انکار، اور اللہ کی ذات کے ساتھ اور ان کو شریک بنایا. یہ ہے نعمتیں. نبی کی ذات نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، توحید نعمت ہے، سنت نعمت ہے. یہ کتنی نعمتیں میں نے انہیں دی تھی، انہوں نے نعمتوں کا انکار کیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. دھیان سے سمجھنا. پھر اللہ نے انہیں چکھایا. کیا چکھایا؟ لباس الجوع، بھوک دا لباس. لباس کی کرتا ہے؟ وجود نو ڈھانپ لینا ہے. جی لباس ڈھانپ لینا ہے نا، اینج بھوک نے انہوں نے گھیرے پا لے. پہلے رزق دنیا کے ہر کونے وچ اوتھے پہنچ جاندا سی. پھر کی ہو گیا؟ جب نعمتاں دا انکار کیتا تو پھر ہڈیاں تے گوبر تے گندگی کھاندے سی. پھر یہ حال ہے، بھوک پہ گئی. والخوف، اور کیڑی شے پہ گئی؟ خوف تے ڈر. پتہ نہیں کی بنے گا، پتہ نہیں کی ہوئے گا. یہ کیوں آیا ہے؟ اللہ دیا نعمتاں دی ناشکری، اللہ دی نعمتاں دی ناشکری دی وجہ نال. یہ میرا قرآن 14 صدیاں پہلے واسطے آتے ہیں، ساڑھے واسطے نہیں نہ آیا. ہاں اس آئینے وچ دیکھو انشاءاللہ تصویر پوری شیشہ نظر آ جائے. آج اساں بھی خیر کا نہیں کیتا ہے. مسجداں غیر آباد تے قبراں آباد. مسجد بنان تے رولا تے دعائی تے پڑھی تے لڑائی تے دربار بنان واسطے کچھ بھی. اللہ کا گھر بنانا ہے تے جی اتنے انتشار پیدا ہوئے گا. یہ NOC لو، یہ فلان لو، یہ فلان لو، یہ رولے پہ. جس وقت قبر دے اتنے مقبرہ بنانا ہے پھر کچھ بھی NOC کی لوڑ نہیں بڑھاؤ. ہاں جے کسے رکاوٹ پائی نا دربار بنانے تے انہوں پٹھ پہ جانی، بزرگاں نے انہوں مار دینا. تے رب دا گھر بنانا ہے تے رب نے کچھ نہیں آنا. رب آتا ٹھیک ہے میرا گھر نہ بناؤ، خیر ملے. کیسیاں تقسیماں اساں کیتیاں نے اپنے درمیان. تے پھر مسجد بنانی ہے 100 تھان تے ذلیل ہو جا کے. تے جوا خانہ بنانا ہے، شراب خانہ بنانا ہے، منٹ جم خانہ بنانا ہے. بالکل ہر شہر 5 منٹ تیار. مسجد دے وچ روپیہ کٹنا ہے، پہلے تے ہاتھ پینا ہی نہیں جیب وچ. آنے لگتا ہے اس طرح مولوی صاحب دے لگتا ہے ذہن خراب ہو گیا ہے. اس طرح وہی پاک فی سبیل اللہ کا درس دے رہے ہیں نا، اس ٹائم ذہن خراب ہو گیا ہمارا. تے اس ٹائم جب کوئی دل تے گل لگ ہی گئی ہے کوئی کہ جیب وچ ہاتھ پانا ہے تے پھر ہاتھ پا کے 100 واری دیکھنا ہے، متے 100 دا نوٹ تک نکل آ گیا. جڑا 10 دا ترقیہ نوٹ تے نکر تے پہ ہے وہ کٹ کے انہوں نے 100 واری دیکھنا ہے، دیواں کہ نہ دیواں، دیواں کہ نہ دیواں. پھر وہ دینا ہے. تے پھر کوئی مانگ لے لے دوبارہ بھائی ہوتے ہو یار اگے تو دیتے ہیں. تے جم خانہ دی فیس رجسٹریشن 15 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ. یہ جم خانہ دی رجسٹریشن کرانی ہے. جتنے کی کرنا ہے؟ انجوائے کرنا ہے. پھر آتے ہیں
کہ جی حکمران پیڑے آتے نہیں، اپنے اعمال والے یہ اعمال کی سزاواں سارے دین کی عبادت کا یتیموں پہ لگانا، غریبوں کو دینا، بیواؤں ضعیفوں کو دینا، وہ ہمیں درد ہونے لگتا ہے۔ اور جہاں عیاشی کا سامان ہو وہاں ہمارے پاس پیسہ لگانا یوں ہاتھ کی میل ہے۔ مالوں اور پیسوں کے اوپر اور بازاروں کے اوپر رشک کوئی نہیں نہ ہوتا ہے جی۔ ہاں وہاں تو میں بندے جاتے ہی بازار بھی سنسان ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی 10 بجے تک 8:30 بجے تک بند کرو، اسی کی لایا وہ تکاؤ۔ وہ بھی کوئی دین کا مسئلہ نہیں کہہ رہے، وہ دین کا مسئلہ ہے بند کر دیو، وہ بھی آدھے میں کیڑی شاید کٹ جائے، بجلی والا کام بن جائے، بجلی پوری پہ جائے، وہ تاں پہ آتے ہیں۔ ہوں اسلام کا اصول کی، اسلام کا اصول ہے کہ صبح سویرے او فجر دی نماز پڑھو۔ کدے دیکھیا جی فجر دی نماز صبح جڑا ٹائم فجر دا ہوتا ہے، غور کیتا کرو اللہ دے دلائل، قدرت دلائل۔ صبح اگر 4 بجے ٹائم 4:15 داخل ہوتا ہے فجر دا، سورج کتنے بجے نکل رہا ہے؟ اب بس نکل آیا 5:15 5:30 سورج آیا نکلیا، یہ 4:15 کیوں نہیں نکل سکتا؟ سوچنے کی چیز ہے نا، سوچا کرو اللہ کے جو دلائل قدرت ہے، سوچا کرو۔ یہ رب میرا چاہتا ادھر ٹائم داخل ہو گیا ہے تو سورج نکل آ، لیکن نہیں، اندھیرا چھٹتا پہ ہے کہ روشنی آہستہ آہستہ آ رہی، سفیدی آ رہی، سفیدی تو بعد سورج آ رہی ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے ناشتہ لو، وقت دیتی ہے ناشتہ لو تو ہوں کی ہو گیا، نکل آیا ہے سورج۔ ہوں کدھر نکلو؟ ہاں رات موبائل نال کھیڈو تو سورج صبح نکلے گا تو سو جاؤ۔ ہوں سورج نکل آیا ہے، قدرت کون دس رہی ہے، ہوں نکلو کر لو۔ یہ وقت رکھے نا نماز کو لے کے 1 گھنٹہ یا کچھ منٹ رکھے نے، اس واسطے رب نے رکھے نے کچھ کھا پی لو، کچھ ناشتہ کر لو، ہوں سورج نکل آیا ہے، ہوں کار نہیں بیٹھنا، ہوں کی کرو؟ نکلو۔ روشنی میں رب دیا گا، فضل تساں تلاش کرنا۔ تے ہوں شام پہن لگی، سورج کی ہونے لگے ہے، ڈوبن لگے ہے، غروب ہونے لگے ہے۔ ہوں قدرت کی کہہ رہی ہے کاروبار بند تے کدھر چل، گھر جا کے شام کا کھانا کھا نا، بچیاں دے وچ بچیاں دا حال احوال پوچھ تے ہن آرام کر، عشاء دی نماز پڑھ تے آرام کر، صبح پھر اٹھ، تیری صحت بھی درست، تیریاں بیماریاں بھی دور، تینوں ٹینشناں بھی دور، تینوں بچیاں دا بھی پتا، تینوں گھر دا بھی پتا، تینوں بیوی دا بھی پتا، تینوں مسائل دا بھی پتا، تے زندگی بہترین ہوتی ہے کہ نہیں؟ تے جے منہ چک کے راتی 12-1 بجے بڑھائیے تے صبح منہ چک کے 12-1 بجے نکل جائیے، نہ گھر دا پتا، نہ اپنی ذات دا پتا، نہ عبادت دا پتا، نہ بیوی بچوں دا پتا، نہ کوئی اور، پھر تباہیاں ہے بھی ساڈے نال تباہیاں ہو رہی ہیں نا، پتہ نہیں آخدے نے بھائی ایک بچے نے رولا پا دیتے ہیں، رولا یہ پا دیتے ہیں، کوئی اتوار ہوتی نا چھٹی، اس دن اس رولا پا دیتے ہیں، اس آخر بھائی اما یہ بھائیا ساڈے گھر آتا ہے، کہ یہ بھائیا نا اتوار والے دیہڑے گھر رہندا ہے، اگے پیچھے نظر نہیں آتا ہے بھائیا کون ہے، یہ ساڈے گھر آ کے نا اتوار والے دیہڑے نظر آتا ہے، باقی نہیں نظر آتا، یہ ہے کون ہے؟
ਮਾਂ ਨੇ 2 ਸੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਬਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸ਼ਾਮੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੁਬਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਬਹਿਣਾ, ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ। اے معاشرے تباہی تے بربادی یہ برباد کر دیتے ہیں۔ معاشرہ درست تب ہوگا جب اللہ کے قرآن پہ آؤ، اور رب کے قرآن نے تمہیں پہلے بات سمجھا دی ہے۔ وہ بستی اس پہ نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے عذاب آیا، خوف کا عذاب بھی اور بھوک کا عذاب بھی، اور فرمایا یہ کیوں آیا ان پر عذاب؟ اس لیے آیا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سبحان اللہ۔ اتنا عذاب آیا ہے انہوں نے کرتوت ہے یہ دے سن، بما کانوا یصنعون، جو وہ کام کرتے تھے نا ان کاموں کی وجہ سے عذاب آیا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ پہ غور کرو۔ ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں، بڑا بندہ ہو گالی نکالنے میں دیر نہیں لگاتے، تو ہم پر وہ بندہ آ گیا عمران خان کی صورت میں جس نے بالکل بے لگام کر دیا، نکالو گالی جس کو بھی جو نکالنی ہے، یہ سارا کلچر وہیں سے آیا۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا لا تنابزوا بالالقاب، سورہ حجرات، فرمایا الٹے ناموں سے کسی کو پکارا مت کرو۔ اب ہمارے ہاں مولوی ڈیزل اختلاف تو مجھے بھی ہے، کسی اور کو بھی ہے، اختلاف کرو، لیکن کس کے ساتھ؟ شائستگی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور ادب و آداب کا لحاظ رکھتے۔ یہ کلچر سارا اس بندے نے کیا، جس کو چاہا گالیاں نکالی، بکواس، اور اب عوام بھی اسی نیت کے اوپر جو ان کے مزاج کے خلاف چیز آئے، نہ عالم دیکھتے ہیں نہ غیر عالم دیکھتے ہیں، جو زبان میں آیا گالی گلوچ نکالی اور زبان، یہ کلچر وہاں سے آیا اور ہم نے اسے پسند کیا، ہماری یہ سزا ہے۔ زکات دیتے ہوئے ہمیں دل میں بڑی چبھن ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں زکات نہ دیں، تو اللہ نے ہم پر نظام نافذ کر دیا ٹیکس کا۔ اب اسے تو کوئی اتنا پتہ نہیں تھا، اس نے ٹیکس تو بڑے لگائے، اتنے لگائے، تو میں مثال سنانا ہونا، آخنا ایک بندہ گیا نا، چودھری گیا، انہیں آکھیا بھائی فضل دین اے میرے سر دے وال نے نا اے لال تے دھیان کری، اے دے وچ ایک موقع ہے، ایک درمیان سر دے وچ، یہ نہ ہوے گلاں دے وچ تیرے موقع بھی رگڑ جائیں، انہوں بچائیں۔ انہیں کہا چوئی صاحب بے فکر رہو، لحاظ رکھاں گا، وہ گلاں بھی ہوندیاں نہیں ہیں، وہ سارے جناب ہوئی صفائی کرتے تھے، پیٹ شیٹ پوری کرتے تھی، کارنگے تھے چوری آکے شیشہ بتا دینا پہ، وہ جو شیشہ دیکھیا تھے لو ہی لو، سارا سر لو کر پڑیا، وہ تے گرم ہو گیا، انہیں دو چار پورا خاص سنائیاں، انہیں آکے ہوئے تنوں تے میں آکے اس کے لوگ کا بھی اختیان کری، اس آکھیا چوری صاحب گل ہے بھئی کہ ایک موقع ہو گیا تے میں دھیان کرا آنا، یہ پورا سیر ہی خیر نال موقع نال پڑھے ہے، میں کنوں چھڑا تے میں کنوں پڑھا، وہ پھر جڑا میرے تھلے آیا میں کی کر دیتی ہے، میں تے نہ کر دیتی ہے، میں وہی کر سکنا،
साडा भी हिसाब वही होया है, पानी ते भी टैक्स, सौन ते भी टैक्स, जागण ते भी टैक्स, बिजली ते भी टैक्स, खान ते भी टैक्स, निकलन ते भी टैक्स, मार्कस ते भी टैक्स, सुई ते भी टैक्स, फिर टैक्स उत्ते टैक्स, फिर उत्ते उत्ते टैक्स। अब बिल आंदा ना बिजली का, सारे टैक्स दे के फिर फ्यूल टैक्स अगे लिखा होंगे मजीद टैक्स। ये मजीद अल्लाह जाने पता नहीं केड़े ने, ये वो जो उन्होंने को आया वो सटे है, पर उन्होंने कुलिया नहीं सी पता। अकला में तो मैं साफ सुथरियां कर रहा, उन्होंने कुलिया नहीं सी पता लोगों को काबू करना। अन्य बार टैक्स मारी जाते सन, पर काबू शिकंजे को होता ना, बंदे मारना, कोई वो नस जाए, फिर फड़ना, फिर नस जाए। एक होता है उन्होंने पहले टंगा पा लो, काबू कर लो तो नसण ना पे। ये जेड़े हुण आ रहे हैं ना, इन्हां कोल टंगा बड़ा है बेहतरीन, ये लक नूं ते ऐसा काबू करते हैं हिलन भी दिंदे नहीं। हुण देखिया होना तो उन्होंने समझ नहीं सी पई आंदी वो ऐ दुकानदारां दे टैक्स लांदा की, लेकिन उन्होंने समझ नहीं सी आंदी कि मैं काबू किस तरह करना है इन्हां। वो दुकानदार जुलूस कढ़ना, रौले पाने, फलां करना। इन्हां की कीता, उन्हें लाया शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी, उस बगैर सौदा सौदा का काम कोई नहीं। इन आख्या भी पूरी शायद करना खत्म, शनाख्ती कार्ड ताकि आवाम मुतमईन हो जाए। अगला काम उन्हें की किया है, बिजली के बिल कितना टैक्स आएगा, 4000 5000 टैक्स। तो बिजली का बिल देना है कि नहीं, है नहीं देना है कि नहीं देना है। मीटर साइन ला के लै जाएंगे, वो देना है। इन्हें सही शिकंजा पा के लो टैक्स लाया है कि याद रखियो टैक्स मुसलमानों के नहीं लगता। मेरी गल समझ आ गई? टैक्स मुसलमानों के नहीं लगता, किन्ना ते लगता है काफरा जेड़े मुसलमानों की पनाह दे विच होण, जिन्होंने कहते हैं जिम्मी, उन्होंने टैक्स लगता है। वो मुसलमानों के इलाके में रहते हैं ते फायदे उठाते हैं, ते फायदे उठाण दा गवर्नमेंट नूं की देणगे, टैक्स देणगे। ये खिराज टैक्स उन्हां ते लगदा है। पर असां पूरा मुल्क की खैर ना लैके IMF नूं दित्ते है, ऐंदा सोनिया प्लेट दे विच जो हुक्म करेगा मन्नांगे नहीं, मनवांगे। साडा तो वो साफ हो गया है, अल्लाह अल्लाह। एक गांव दे विचों एक रास्ता गुजरदा सी, तो दूसरे गांव खुशहाल गांव सी, उत्थे लोग मजदूरी करन जांदे सन, ते वो रस्ते उन्हां पुल बना दिता ताकि लोगों को लंघण की रहे, आसानी रहे, ओ परले नाल टुर जाण, आसानी नाल टुर जाण। बादशाह ने किसी आख्या मशवरा दिता, बात दी ये आवाम जेड़े ने ना, ये कोई निकलते नहीं बाहर अपने हुकूक वास्ते, इन्होंने निकलना चाहिए बाहर, कुछ डिमांड करनी चाहिए, कुछ मंगना चाहिए, कुछ होना चाहिए। सुबह जाते हैं शामी मुड़ पैंते हैं, मशवरा उन्हें दिया कि इंज करो, ये तो पुल तो गुजरते हैं, उत्थे बैठाओ बंदा, ला दो टैक्स, जिन्हें लंघना है वो की देगा टैक्स, वो हुण टैक्स लग गया। जेड़ा तू लंघे आखे कट भी टैक्स, अदर देना ही कि नहीं, जी देना, वो दे के मुड़ जाए कर। इंदी आवाम लंघती रही, कुछ रोड़ा कोई कप ना, उन्हें आखिया आवाम निकली नहीं, उन्हें टैक्स बताओ, उन्हें टैक्स बता देता, आवाम फिर भी कोई ना निकली, उन्हें मजीद टैक्स पाए, नीलम टैक्स से, फ्यूल टैक्स से, फलाना टैक्स वो भी पाए सारे, आवाम फिर भी कोई ना निकली। बादशाह कहने लगे एडी बेइज्जत, उन्हें कहा जी एक और काम करो, इत्थे 2 लाओ फौजी,
جیڑا بندہ سکول لگے نا سکول کو انہوں کان پڑا کے مارن چھتر جو دیکھو پھر عوام بول دی کی انہوں کہ ہے تو زیادتی پر چلو کوئی نہیں عوام بلانا تو مقصود بولے عوام انہوں نے اتنے فوجی کھلوا دیتے اور جیڑا لگے گا کان پڑھ کے 2 پھیرن چھتر چکے وہ ہائے ہوئے کرن تے پھر ملدے ملدے ٹر جا شامی کے رات بادشاہ نے کہا پھر بھی قوم نہیں ہلی انہوں نے کہا جی 2 سے 4 کر دو انہوں نے 2 سے 4 کر دے اتھی رومن پھر ٹر گئے بادشاہ نے آخر میں یہ گل کی ہے میں ٹیکس کیتا اتھے نہیں بولے میں ٹیکس بدایا اتھے نہیں بولے میں لتر بروائے 2 اتھے نہیں بولے میں 2 سے 4 کروائے اتھے نہیں بولے یہ کی ہو گیا ایک دن دیکھا کہ لوگوں کا جناب ہوئی جلوس آ گیا بادشاہ نے شکر ہے اس قوم کی حرکت پیدا ہوئی بیداری پیدا ہوئی ہے آ گئے لوگ آ گئے نے حقوق منگن آ گئے انہوں نے کہا جی آن دے فٹافٹ آن دے وہ شاہی دروازے میں گزر کے اندر گئے انہوں نے جا کے اندر آخر بادشاہ سلامت جان دی امان دیو تے گل کرنا پڑے گا فٹافٹ کرو انہوں نے کہا جی اسی اس رات کو گزر دے سا تساں ادھر تے لایا کی ٹیکس اساں برداشت کیا تساں ٹیکس بدایا اساں پھر صبر کیا تساں پھر ٹیکس بدایا تو صبر کیا بادشاہ خوش بھائی ہن گل کرن لگے اپنے حقوق کی گل کرن لگے پھر تسی بندے متعین کیتے لتر مارن والے اسی پھر صبر کیا تسی لتر بدا دیتے اساں پھر صبر کیا بادشاہ سلامت ساڈی عاجزانہ درخواست ہے اساں صبح نوکری تے پہنچنا ہوندا ہے مہربانی کرو بندے زیادہ بدا دیو تاکہ جلدی جلدی لتر مکن کے اسی فٹافٹ نوکری کریں جب جو نے یہ گل سنی نا انہوں نے آخیا بس ہو گیا یہ قوم ترقی کر گئی ہے ساڈا بھی خیر نال حال ہوئی ہے ادھر ٹیکس بدتا ہے ادھر 20 روپے 30 روپے بدتا ہے ایک باری ہوئے مر گئے 2 دن بعد خزمہ کھاؤ آپ لگے رہن سمجھی ہے انہوں نے سمجھ آ گئی جس دن انہوں نے یہ سمجھ آئی نا انہاں ساڈے بوئے تک پہنچ جانا انہاں چھڑنا نہیں انشاءاللہ کوئی کام کرنا لگن گے 100 بار سوچن گے کرانا کہ نہیں اب یہ جو پالیسی دیتے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑا مشکل فیصلے ہیں مشکل فیصلے ہیں 70 سال کا تم نے اس ملک کو کھایا ہے کہاں کو تمہاری دولتیں کدھر گئی ہیں وہ دولتیں تمہاری وہ دولتیں آئیں آج ملک کو کیا ہے ضرورت ہے کہ کوئی نہیں ضرورت ہے نا آج ملک کو اب وہ تمہاری دولتیں آئیں اس ملک کے قرضے اتر جاتے ہیں اتنی تمہاری دولتیں ہیں تم دولتیں نکال نہیں رہے اور کہتے ہو عوام قربانی دے عوام سے نکالو نہیں عوام کو بھی یہ کہتا ہوں اگر چاہتے ہو یہ حالات بدلے تو پھر کس کو بدلنا ہے حکمرانوں ہاں نواز شریف کو ہٹاؤ عمران خان لے آؤ عمران کو ہٹاؤ شہباز شریف کو لے آؤ انہوں کو ہٹاؤ سرکاری کو لے آؤ بدل جائیں گے نا حالات نہیں میری گل یاد رکھیو جڑی گلاں کرنا بالکل صاف تے صحیح تے درست کرنا کوئی پھڑدا ہے ایتھوں پھڑنا سب نے کوئی پھڑدا ہے ایتھوں کوئی باواں پیچھے رکھ کے پھڑدا ہے کوئی گردن دے ایتھوں پھڑدا ہے تے کوئی گردن تو ایتھوں پھڑدا ہے چھڑدا کوئی نہیں ہر ایک اپنے اور ایک اندر سارے ایک
جے چاہتے ہو نا حالات بدلن، میں تمہیں ایک کوئی گل کہنا، اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگی قرآن کے مطابق کرو، اپنے اندر حلال کے حرام کی تمیز رکھو، اے حرام ہے تے حلال ہے، اے دکھنا حرام دے میں نہیں چکنا، میں نہیں کھڑنا، اے میرا حق نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا حق ہے، یہ میری بہن کا حق ہے، یہ میری ماں کا حق ہے، یہ میرے ہمسائے کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق ہے، میں نہیں یہ چکنا، بھوکا مر جاؤں گا پر میں کسی کا حق نہیں کھانا۔ جس وقت اپنے اندر یہ تبدیلی لے آؤں نا، یقین کر لو عمر بن عبدالعزیز یا بندہ آ جائے، پھر عمر فاروق یا بندہ آ جائے، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی یا بندہ آ جائے گا، پھر سلطان محمود غزنوی یا بندہ آ جائے گا، پھر عثمان غنی علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق جیسا بندہ آ جائے گا۔ اور اگر اپنے اندر وہی حال رکھو گے، کہا یہی جاتا ہے نا جیسی روح ویسے فرشتے، جنیدہ ہونا ہے ان کے فرشتے آپ کو روح لے کے جانی ہے نا، اے اپنے آپ کو درست کر لو، اے عذاب اللہ کو کی کر دے گا، ٹال دے گا، ختم کر دے گا۔ لیکن اگر اپنے آپ کو درست نہیں کرو گے اور انہاں کو امید لا کے 4 سال کسے دے تے 4 سال کسے دے تے 4 سال کسے دے تے میں او دا حمایتی او میرا حمایتی میں او دا حمایتی، یہ سن لو او ایک دوجے دے تے حمایتی ہے نہیں، تواڈے نہیں، یقین نہیں آندا تے وقت کو دس دے گا، یقین آ جائے گا۔ بہرکیف یہ روشنی تے بصیرت اللہ دا قرآن دیندا ہے، کون دیندا ہے؟ اللہ دا قرآن یہ بصیرت دیندا ہے اور دستا ہے آداب زندگی، آداب نبوی، یہ سمجھاندا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں کسی ایسے کام کے لیے، جہاد کے لیے بلائیں، یا ضرورت مال کی تو مال کے لیے بلائیں، یا سفر میں نکلنا ہے، حج کے لیے نکلنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاوا دیں تو فرمایا ایسے نہ کرنا جیسے تم ایک دوسرے کے بلاوے سے سلوک کرتے ہو ویسا سلوک نبی سے نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ کوئی کسی کو بلاتا ہے، باپ بلاتا ہے، محلے دار بلاتا ہے، بڑا بلاتا ہے، ذرا میری بات سننا، بندہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے بات سننے کی، اچھا چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، نہیں بھی گیا تو خیر ہے کوئی بات نہیں، فرمایا یہ کام نہ کرنا نبی کے ساتھ۔ نبی جب آواز دے بلائے نہ پھر تم نے یہ نہیں کہنا میں آ رہا ہوں یا میں آؤں گا یا میں سوچوں گا یا میں نہیں آؤں گا، نہیں نہیں یہ نہیں کرنا، تم نے فوراً کیا کرنا ہے؟ دوڑے چلے جانا ہے کہ تمہیں امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حنین کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں، حنینیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حنینیوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے لڑتے ہیں، مدینے والوں سے لڑتے ہیں، ہم سے لڑائی کریں تو انہیں پتہ لگے لڑائی ہوتی کیا ہے۔ جیسے طالبان کو کہا نا، طالبان نے پورا علاقہ فتح کر لیا افغانستان کا، اور پنج شیر والوں نے کہا
پانچ شیر فتح کریے تو گل نہ بڑھنی ہے. ادھر اج تک جیڑا بندہ آیا ہے وہ فتح کر نہیں سکیا. پر میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا حقیقت تو یہی ہے 2 صدیوں سے زائد کا واقعہ ہے. وقت یہی ہے پنشیر کے علاقے میں کوئی فتح نہیں کر سکا. روس آیا، برطانیہ آیا، امریکہ آیا، کوئی بھی فتح نہیں کر سکا. پر میں اس دن بھی یہی بات کہہ رہا تھا یہ جو نوجوان نظر آ رہے ہیں جو اللہ کے سپاہی ہیں، جن کے چہرے اور جن کی داڑیاں اور جن کی پگڑیاں یہ بتا رہی ہیں اور جن کے زبان سے یہ دعویٰ یہ نظر آ رہا ہے، ہم جنگ زمین کے لیے نہیں کر رہے، ملک کے لیے نہیں کر رہے، اقتدار کے لیے نہیں کر رہے، ہم تو جنگ کر رہے ہیں اللہ کر دینا ہے، کیونکہ ان کی زبان بتا رہی ہے، ان کا عمل بتا رہا ہے، ان کا قول بتا رہا ہے، ان کی وہ چیزیں بتا رہی ہیں. جماعت کمانڈر وہ داخل ہوا ہے پنشیر کے علاقے میں اور ساتھ ان کے وہ مجاہدین بھی ساتھ ہیں. بھوک لگی ہوئی ہے، 4-5 دن کے بھوکے اور مسلسل لڑ رہے ہیں. ایک جگہ پہنچے ہیں تو انہیں کھانے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب بھوک بھی بندے کو لگی ہوئی ہو اور آگے وہ ہر چیز موجود ہو، وہ باغ موجود ہو، وہ چیزیں کھانے کی چیزیں موجود ہو، پر کمانڈر کی آواز آئی ہے یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ ہمارا مال نہیں ہے، ہم بھوکے ہیں، ہم جان تو دے دیں گے پر ہم عوام کے مال میں خیانت نہیں کریں گے. اس لیے تو میرے رب نے زمین کو سمیٹ کے ان کے قدموں میں ڈال دیا ہے. دنیا بے شک ان سے روٹے پر رب ان سے راضی ہے. حنینیوں نے بھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے اور مدینے والوں سے لڑتے ہیں، ہم سے لڑے نہ تو انہیں پتہ لگے لڑائی ہوتی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا اور 10,000 سے بھی زائد صحابہ وہ روانہ ہوئے ہیں اور انہیں بھی آج قرآن نے منظر بیان کیا ہے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. سبحان اللہ. ہم نے بہت ساری جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی ہے. تمہارے اندر کیا چیز آ گئی؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. تم یہ سوچنے لگے، یہ قرآن کرنے لگے بدر میں 313 تھے، احد میں 1000 تھے اور 10,000 صحابہ لے کے مکے پہ آئے تھے. آج تو تعداد میں اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں، ہم تو انہیں ملیہ میٹ کر کے رکھ دیں گے، حنینیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. یہ اندر چیز آئی، ہم بھی کوئی طاقت ہے. میں رب نے کیا کیا؟ ساقت علیکم الارض بما رحبت. سبحان اللہ. اللہ اللہ. زمین تمام پر کشادگیوں کے باوجود تنگ ہو گئی اور یہ گھاٹی میں داخل ہوئے. یوں گھاٹی میں ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے اور درمیان میں راستہ ہے، وہی وادی میں داخل ہوتا ہے راستہ. اس راستے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کرتے ہوئے جو ہی داخل ہوئے اور ادھر پہاڑوں میں ادھر پہاڑوں میں حنین چھپے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا کس کو پتا ہے جی؟ ہاں اونچا کس کو پتا ہے جی؟ اللہ کو، کیونکہ وہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ یہی اس پوائنٹ پہ بھی غور کر لیا جائے عقیدہ صاف ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کے داخل ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں انہیں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر معلوم ہوتا تو آپ پہلے بندوبست کر کے آتے یا داخل نہ ہوتے یا کوئی اور جنگی پلان بنا لیتے، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا۔ پتہ تب لگا جب حنینیوں نے تیروں کی بارش کر دی ہے، دائیں طرف سے بھی تیر بائیں طرف سے بھی تیر، اور مسلمان پارٹی کے درمیان میں راستے میں گر گئے ہیں۔ اب اچانک حملہ ہوا تو انسانی طبیعت ہے، بندہ خوف میں آ جاتا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ کئی بدبخت کہنے لگے صحابہ اس وقت کیا ہو گئے تھے؟ بھاگ گئے تھے، بزدل ہو گئے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں تو صحابہ کی دشمنی ہے نا، اس لیے یہ باتیں کرتے ہو۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا نا، تمہیں معلوم ہوتا اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ خوف کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے بندے پر، نبی بھی کیوں نہ ہو وہ بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ بھی ہل جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے پروردگار نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں چکیے دس سے رہنا ہاتھ میں چکیے، میرے رب کو یہ بات پہلے معلوم ٹھیک نہیں کی؟ موسیٰ سے پوچھ رہے تھے تاکہ موسیٰ کو بھی یقین آ جائے، پختگی ہو جائے، کیونکہ بعد میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ اللہ کے علم میں تھا، موسیٰ کے علم میں نہیں تھا، موسیٰ کے علم میں نہیں، رب کے علم میں تھا۔ اس لیے موسیٰ کی شک کا شکار نہ ہو جائے کہ میں نے لاٹھی نہیں پکڑی تھی، میں نے کوئی اور چیز پکڑی تھی، اس لیے میں رب نے سوال کیا، کوئسچن کیا، ماتی کبھی امینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں۔ موسیٰ پیغمبر جواب دے رہے ہیں قال ہی عصای، سبحان اللہ، یہ گلوں ہو رہی ہیں محبت نہ سوچو تو پھر بندے مزہ آتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ موسیٰ پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، کدھر محبت کرتا ہے؟ رب نال محبت کرنے۔ موسیٰ نے محبت میں یہ کہہ دیا رب ارنی انظر الیک، پروردگار دور پہاڑ پہ آگے بڑیاں گلاں کرنا تے گلاں کرتا ہی رہنا رجدا نہیں آ۔ اج میرے دل وچ گل آ گئی ہے کہ گلاں کتنیاں سونیاں نے تے جڑا گلاں کرن والا ہے وہ کیڑا سونا ہوے گا۔ پروردگار میں نے باتیں کی ہیں تجھ سے، آج میں چاہتا ہوں میں تیرا دیدار کروں۔ گلاں ہونیاں نے روزانہ پردے وچ ہونیاں نے تے وقت مک جاندا ہے، گلاں نہیں مکدیاں۔ اج دل کردا ہے کہ دے نال گلاں کرنا، وہ فردا ہٹے تے میں دیکھاں۔ رب ارنی انظر الیک، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے پروردگار نے لن ترانی،
موسیٰ پیارے گلاں تک کی کام رکھ اگے نہ ٹور لن ترانی تو ہر دن مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے کیا مانا ہے ہاں تو گل سمجھانی ہے نا جتنے میں تھوڑا جا رکنا میں زور دیا میں گل سمجھانی ہوگی لن ترانی لام نون کے ساتھ ہے ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اتھے جی حضرت سرکار تے پیر صاحب نے اینا نظرہ دے نال اللہ دی بھی زیارت کی تھی تے نبی دی بھی زیارت کی ایڈا چھوٹا ایتھے قرآن میں موسیٰ پہ عمر کہہ رہی ہے میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں دیدار کرنا چاہتا ہوں فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا میرے مولا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں جب محبت میں زور پڑنے لگا تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ چل کیوں کر لیتے یہ پہاڑ تجھے نظر آ رہا ہے وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ یہ پہاڑ تو مجھے نظر آ رہا ہے پہاڑ کو طرف کو دیکھ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ہے فَسَوْفَ تَرَانِي پھر تم بھی منو ضرور دیکھ لے گا انج نہ کر لیے موسیٰ میرے مولا فٹافٹ کرو میں کی کرنا تو آنوں دیکھنا ہی دیکھنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے میرا پروردگار پوچھے گا جنت میں کچھ چاہیے میرے مولا اے تو دنیا نیرانے دنیا کے بڑے ٹیکس دے کے آئے ہیں بڑی مارا کھا کے آئے ہیں بڑے ڈنڈے سوٹے کھاتے ہیں بڑے جلوس کٹے نے بڑے رولے کو کیتے نے تے میرے مولا گندا پانی تے گندا دودھ تے 2 نمبر شہد تے ہر چیز ملاوٹ تے بے ایمانی بڑیاں تکلیفاں چک کے آئے ہیں اے جنت دی بہار وچ آئے ہیں تے ہر چیز ہر تکلیف دور ہو گئی ہے اے دودھیاں نہراں نے او شہد دیاں نہراں نے اے پانی دیاں نہراں نے اے شراب دے طہور دیاں نہراں نے میرے مولا اور کچھ بھی نہیں چاہیے جلدی کیا کریں پروردگار اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہر چیز موجود ہے پھر میرا رب سوال کرے گا پھر میرا رب سوال کرے گا وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں ابھی باتیں ہو رہی ہوں گی میرا رب پردہ ہٹا دے گا سبحان اللہ پردہ ہٹا دے گا میرا رب اور سارے وہاں رب کا دیدار کریں گے نعرہ تکبیر اپنے واسطے بھی تے میرے واسطے بھی دعا کیتا کرو اللہ سانو لوڑ نہیں ہے تساں لگدا نواز شریف تے عمران خان دا دیدار ہی کرنا اور کوئی نہیں کرنا ہے ہے جی اللہ دا دیدار کرن دا اور ادھر دیدار کریں گے رب کا جو ہی رب کو دیکھیں گے سارے سجدے میں پڑ جائیں گے یہ جنت میں دیدار ہوگا اور جسے رب اپنا قرب دے گا اپنی نزدیکی دے گا اسے میرا رب صبح و شام دیدار کروائے گا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہم اجعلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے موسیٰ علیہ السلام کو جواب آیا موسیٰ تو یہ پہاڑ ہے اس کی طرف نظر ڈال اگر یہ کھڑا رہا ہے تو بھی مجھے دیکھ لے گا بات ہو گئی ہے
موسیٰ کی نظر پڑی ہوئی تھی. موسیٰ نے جب ٹکڑے اڑتے دیکھے نہ پہاڑ کے یہ ہے بدناک منظر دیکھا تو فوراً فرمایا حالت کیا بن گئی. قرآن میں رب نے فرمایا خر موسیٰ صاعقا. موسیٰ علیہ السلام کی ہو گئے اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے. فلما افاق جب اللہ نے صحت دے دی فاقہ دعانا قال سبحان نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اور کہا پروردگار قال سبحان تیری ذات شریفوں سے پاک ہے. میں نے پیسے ہی کہہ دیا تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. پروردگار میں بن دیکھے ہی یقین کرنے والوں میں سے ہوں. اب دیکھو محبت میں یہ بات ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے باتیں ہو رہی ہیں. قال یا عصای جواب دیا یہ لاٹھی ہے. اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. یہ میرے ہاتھ سے جو موسیٰ نے آپ کیا ہے میرے ہاتھ سے سوٹا لے لاٹھی ہے. میں اتنا پتے کی کرنا ماں چاڑتا ماں درخت نہ کہیں مارنا تے پتے تھلے ڈگدے نے تے بکریاں کی کردیاں نے کھا لیندیاں نے. اور کی کرنا ماں اتوکل علیہا میں ٹیک لانا. جب ٹرنا ہو گیا تو پڑھ لینا ہے ٹیک لا کے ٹرنا ہونا. یہ دس کے ولی فیہا مآرب اخری. اور بھی کوئی کام شامل ہے کوڑوں سمجھ گئی ہونے کو نہیں سمجھے. 4 کتاباں آسمانوں اتریاں تے پنجواں اتریا سوٹا تگڑا ڈنڈا. یہ ہن کام ڈنڈیاں والے ہو گئے. جو حالات بنے ہیں کام ڈنڈیاں والے ہن گلاں والا کام نہیں ہوا. یہ بات پوچھنے کے بعد یقین کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو رب نے کہا القیا یا موسیٰ اے موسیٰ زمین تے گرا دے موسیٰ اس پھینک دے زمین پہ لاٹھی کو. جب لاٹھی کو پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. بہت بڑا اژدہا سانپ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا منہ کھولے ہوئے موسیٰ کی طرف دوڑا ہے. اب موسیٰ پیغمبر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. موسیٰ پیغمبر نے کیا کیا اچانک معاملہ ہوا خوفداری ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی ہے. کیا کر دی ہے؟ دوڑ لگا دی ہے. سانپ پیچھے پیچھے ہے منہ کھولے ہوئے ہے اور موسیٰ آگے دوڑ ہے. میرے رب نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف. اے موسیٰ پیچھے مڑ. اور موسیٰ واللہ تمیرا لم یعقب. موسیٰ نے پیٹھ دیکھ دوڑ لا دیتی. لم یعقب پیچھے مڑے. فرمایا موسیٰ نہیں اقبل پیچھے مڑ لا تخف نہ ڈر. میرے مولا کی نہ ڈرا. یہ سانپ بڑا بڑا اور منہ بھی کھولیا ہوا ہے میرے پیچھے دوڑتا بھی پیا ہے. میرے مولا میں کیسے نہ ڈروں. یہ ڈر آ جاتا ہے یہ انسان کی طبیعت کے اندر ہوتا ہے اور کیفیت بن جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کہ گل سمجھانی ہے نا صرف بیان کرنا مقصد نہیں سمجھانے میں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام صاحب کو دیکھ کے نچے نے تو کی کہاں کہ معاذ اللہ اس دن ڈر گئے نا. نہیں معلوم ہے صحابہ دی اندر دشمنی تاں وجہ نال صحابہ نوں ٹارگٹ کیتا جاتا ہے. بغض صحابہ دا. اور موسیٰ علیہ السلام میرے پروردگار نے فرمایا
دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دینا ہمارا کام۔ اب یہ چیز بتا رہی ہے حنین میں یہی منظر بننا ہے جب اچانک حملہ ہو گیا دونوں اطراف سے ادھر ادھر ہو گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی خچر پہ سوار ہیں، آپ نے اس کا منہ موڑ دیا ہے جدھر سے تیر آ رہے ہیں، تیروں کی بارش جہاں سے تیز ہو رہی ہے آپ نے رخ اپنا ادھر موڑ دیا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں زبان سے انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ میدان سے تو وہ بھاگا کرتے ہیں تو جھوٹے ہو، ہم بھاگنا نہیں کرتے، ہمارا خون ہماری ایڑیوں پہ نہیں گرتا، ہمارا خون ہمارے پاؤں کے اگلے حصوں میں گرتا ہے، پنجوں میں گرتا ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوں اور حضرت عباس کو کہا عباس میرے چچا آواز لگاؤ، کیا کرو آواز لگاؤ، یا معاشر الانصار، یا اصحاب الشجرہ، او انصار، او مہاجرین، او بیت رضوان والو، مڑاؤ، تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ مڑے نے کہ نہیں گئے ہیں جی؟ ہاں، اب اگر کوئی نہ مڑتا اب بات بنتی تھی، لیکن سارے مڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حنینیوں کو بھگایا، یہ اب بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب بلاوے پہ کیا کرنا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاوا دیتے ہو، میرے گھر میں آنا، میری بات سننا، میں تمہیں فلانی جگہ میٹنگ پہ بلا رہا ہوں، تمہاری مرضی جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو، تمہاری مرضی وہاں دیر سے جاتے ہو یا پہلے جاتے ہو یا بالکل بھی نہیں جاتے ہو، پر یاد رکھنا نبی کا عدل کیا ہے، جب نبی آواز دے، نبی بلائے، پھر تم نے توقف نہیں کرنا، پھر تم نے رکنا نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ دوڑ لگا دینی ہے، دوڑ پڑنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کی، لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کا بلانا اسے مت ایسا بلانا کرو کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہو؟ بلاتے ہو، ایسے بلانا نہ کرنا، کہ مرضی نہ کہ مرضی، نبی بلائیں تو فوراً کیا کرنا ہے؟ جانا ہے۔ یہ ایک تفسیر آ گئی ہے اس حصے کی۔ بقیہ تفسیر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چاہیے یا محمد کہنا چاہیے یا نہیں، یا کچھ اور کہنا ہے، یا محمد کہنا ادب ہے، گستاخی ہے، یا صحیح شریعت کے مطابق ہے، یہ دوسری تفسیر ہے اس آیت کی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے اس آیت کی دوسری تفسیر بھی اور مسئلہ توحید بھی انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے۔ ہمارے الا البلاغ۔